صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصص کا سیگمنٹ 18ویں افطار کا قصص کا سیگمنٹ جاری ہے۔ یہ بھی ایک داستان ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے جو کہ قسط وار جاری ہے۔ کل ہم نے اس کی پہلی یعنی سحر نشریات میں پہلی قسط بیان کی تھی حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق، ان کی اونٹنی کا ایک واقعہ، پھر قوم سمود پر عذاب۔ قوم سمود کس کی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو کل ہم نے بتایا۔ پہلے اس کو ایک چھوٹا سا ریکیپ آپ کو دے دیتے ہیں، پھر دوسری قسط آپ تک بیان کرتے ہیں۔ بھائی کل ہم نے بتایا تھا کہ ایک قوم تھی قوم سمود جس پر اللہ کے نبی آئے۔ کون آئے؟ حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ یہ قوم بہت بدتمیز تھی، بہت بدبخت تھی۔ نہ صرف یہ کہ دین جھٹلاتی، نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لاتی، بلکہ طرح طرح کے نقصانات پہنچاتی۔ کس کو؟ اللہ کے نبی کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، اور تہمتیں بھی لگاتی۔ جس حد تک گر سکتی تھی گرتی۔ بہرحال ایک دن اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ڈائلاگ کیا۔ کس کے ساتھ ڈائلاگ کیا؟ ان کے جو ریپریزنٹیوز تھے، جو بڑے تھے قوم سمود کے، وہ 9 لوگ آگے بیٹھ گئے، 9 لوگ آگے بیٹھ گئے، بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو بھائی، میں جو ہوں نا وہ تو ان تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، تم میرے خدا کو نہیں مانتے ہو، تو ایک کام کرتے ہیں، اگر آج کی زبان میں کوئی ایک ایونٹ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میلہ کرتے ہیں، اس کے اندر تم اپنے سارے بت لے آؤ، میں تمہارے بت سے کچھ حاجت طلب کرتا ہوں، اگر تمہارے بتوں نے اس حاجت کو پورا کر دیا تو میں یہ دین کی دعوت چھوڑ دوں گا، میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گا۔ اور اس کا الٹ، اگر تمہارے بتوں نے حاجت پوری نہ کی تو تم میرے خدا سے میرے ذریعے کچھ مانگ کر دیکھ لینا، انشاءاللہ میرا خدا تمہاری حاجت پوری کر دے گا، اور اگر کر دے تو پھر تم یہ بت پرستی چھوڑ دینا۔ ایک شرط رکھی گئی سامنے سے۔ کیا شرط ہے؟ کہا ٹھیک ہے لیکن پہلے آپ ہمارے بتوں سے کچھ مانگیں گے۔ ڈیل ڈن ہو گئی۔ میگا ایونٹ تیار ہے بھائی، لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے۔ بڑے سے بڑے 70 بت ان کے تیار تھے۔ بالآخر حضرت صالح علیہ السلام آئے اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے اور کہنے لگے، بتوں سے مخاطب ہوئے، بتوں کی طرف سے نہ کوئی جواب آیا نہ کچھ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ بت مجھ سے نہ تو بات کر رہے ہیں نہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اب تم دیکھ لو، تم میری طرف سے کچھ حاجت طلب کر کے دیکھ لو، تمہاری بات مانتے ہیں، دیکھو ذرا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ بتوں کے آگے اپنی ناک رگڑنی شروع کر دی۔ کون؟ قوم سمود جو ایمان نہیں لائی تھی، اپنے بتوں کے آگے ناک رگڑنی شروع ہو گئی۔ دیکھو یہ صالح کے سامنے ہماری عزت کی لاج رکھ لو، کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ تو ظاہر ہے بالآخر بتوں نے نہ سننی تھی نہ ماننی تھی۔ بت کیا سنیں گے؟ بت کیا حاجت پوری کریں گے؟ پھر پوری شام ڈوب گئی، دن گزرنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بالآخر کہا کہ بھائی دیکھو میں نے پورا وقت دے دیا، تم نے بھی بات کر لی، یہ بت تمہاری نہیں سن رہے، میری کیا سنیں گے؟ اب ایک کام کرو، تم ڈیل کے عین مطابق اب تم میرے خدا سے کچھ مانگ کر دیکھو میرے ذریعے، انشاءاللہ وہ پوری کر دے گا، اور پھر تم یہ بت پرستی چھوڑ دینا جو ڈیل ہوئی تھی۔ اگر آج کی زبان میں کہوں ڈیل۔ اب ان کی تو عزت کا معاملہ آ گیا تھا، ان کی تو جسے ہم کہیں پیشانی کا معاملہ تھا نا بھائی، ان کی صرف دین اور دنیا کا معاملہ نہیں تھا، ان کی تو عزت کا معاملہ تھا، ان کی بقول ان کا تو ایگو کچل جاتا۔ اب ان لوگوں نے فوراً ہاں یا نانی کی۔ قوم سمود نے کیا کہا بھائی یہ ہم ایک 70 رکن کمیٹی کہتے ہیں، یہ ہم بناتے ہیں، یہ بیٹھیں گے آپس میں، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ حاجت پوری کروا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بناؤ اپنی 70 کمیٹی، رکن کمیٹی بنائی گئی بھائی، 70 لوگ آئے، بڑے بڑے بیٹھے، بات چیت ہو رہی ہے بھائی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ بالآخر اس 70 رکن کمیٹی حضرت صالح علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ پر گئی اور کہنے لگی بھائی یہ پہاڑ ہے، اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے اب ہماری حاجت ہے اپنے خدا اگر ہے اللہ تو پھر خدا سے طلب کرو کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دیں۔ یہاں پر صرف بات نہیں ہوئی، میں نے کہا اونٹنی تو نکال دے لیکن صالح اس کا رنگ سرخ ہونا چاہیے، لال ہونا چاہیے اور لہیم شہیم بھی ہو۔ اب آپ ڈیٹیلز چیک کریں، ڈیٹیلز بتا رہے ہیں بھائی، فرمائشی پروگرام ہو رہے ہیں ادھر
کہنے لگے اونٹنی نکالتے ہیں اس پہاڑ کے بیچ میں سے، پھر اس کو وہ لہیم شہیم بھی ہو، اس کا رنگ بھی سرخ ہو، اور وہ اونٹنی خود ایک اونٹنی کو جنم دے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ان عقل کے اندھوں کو اللہ کے شیء قدیر ہونے پر شک تھا تو میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ وہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہوا کیا، کچھ اب ظاہر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کری، دعا کری، کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ادھر کلام جاری ہے کہ ادھر اونٹ میں سے ایک زوردار، ادھر پہاڑ میں سے ایک زوردار اونٹ کی چیخ سنائی دی، اونٹ باہر آیا، اونٹنی باہر آئی، چیخ سنی، اونٹنی باہر آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان لوگوں نے دیکھا، دیکھیے گا کیا دیکھا، اونٹنی اسی پہاڑ میں سے باہر آئی ہے، اونٹنی کا رنگ بھی سرخ ہے، اونٹنی لہیم شہیم بھی ہے، اور اونٹنی اگر آج کی زبان میں کہوں تو پیٹ سے بھی ہے، یعنی اب ایک اور اونٹنی کو جنم دینے والی۔ یہ بات جب ان لوگوں نے دیکھ لی اب یہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر حضرت صالح علیہ السلام مخاطب ہوئے قوم سمود سے اور کہنے لگے، اب دیکھو بھائی ڈیل، اگر آج کی زبان میں کہوں، کہنے لگے بھائی دیکھو ڈیل کے عین مطابق جو بات طے ہوئی تھی وہ تو ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا، قوم سمود نے کہا ہاں حضرت صالح ہم آپ پر ایمان لاتے۔ اچھا میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، میں نے سوچا تھا یہ بولیں گے نہیں نہیں ہم ایمان نہیں لاتے۔ ابھی اب سنیے گا ہوا کیا۔ انہوں نے بولا ہاں حضرت صالح ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ مان لیا، اور جب مان لیا تو انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب دیکھو تم مان گئے ہو تو پھر ایک کام کرو، جاؤ جا کر اپنی قوم کو بھی بتاؤ کہ بھائی اللہ ایک ہے، یہ گمراہی کے راستے پر۔ کہنے لگے ہاں ہم ابھی جا رہے ہیں، جا کے بتا کے آتے ہیں، نکلے۔ اب سنیے گا کتنے لوگ ہیں، 70 رکنی کمیٹی ہے، یعنی 70 لوگ ہیں قوم سمود کے۔ وہاں کیا بول کر نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں آپ سچے۔ اللہ کے نبی نے کہا ذرا جاؤ جا کر اپنی قوم کو بتاؤ کہ بھائی تم لوگ گمراہی سے ہٹ جاؤ، یہی سچا رہا۔ ہاں اللہ کے نبی ہم جا کے بھی بتاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نکلے، رستے میں یہاں کام خراب ہو گیا۔ رستے میں 70 لوگ تھے، 70 میں سے 64 لوگ بات سے پھر گئے، مکر گئے۔ یہ 70 میں سے 64 مکر گئے، باقی جو بچے 6 وہ کیا کر رہے تھے، وہ ایمان پر تھے۔ ابھی 64 گئے جا کے کہہ رہے ہیں قوم سے ارے بھائی یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہے اس میں، ایسا اثر وثر۔ وہ جو 6 ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، ہم گمراہی میں تھے، ابھی بہتر ہے کہ ہم بھٹکے ہوئی راہ سے واپس سیدھے صراط المستقیم پر چل جائیں۔ بتا رہے ہیں لیکن قوم کس کی بات مانے گی؟ 64 کی یا 6 کی؟ 64 کی بات مان لی۔ اب کیا ہوا؟ قوم سمود سے حضرت صالح علیہ السلام نے مخاطب ہوئے اور کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، ایک معجزہ آئی ہے تمہارے، معجزے کے طور پر آئی ہے تمہارے لیے۔ اب اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو اس سرزمین پر، گھومے کھائے پیے جو کرے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ بات ختم، اس وقت تو ختم ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، نہیں کریں گے ہم تو۔ اب کنواں جو قوم سمود کا کنواں تھا، اس میں سے ایک دن پانی اونٹنی پیتی تھی، ایک دن پانی یہ لوگ پیتے تھے، اور اسی دن اپنے اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں پی پاتے؟ کیونکہ وہ اونٹنی ایک دن میں وہ اتنا پانی پی لیا کرتی تھی کہ گویا سارا پانی، پورا دن پانی پیتی رہتی تھی، بھر لیتی تھی۔ اب اتنا پانی پینے کے بعد اگلے دن وہ اپنا پانی تھوڑا سا بچا بھی لیا کرتے تھے انسان۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی۔
اب وہ جو ان کے بڑے تھے, اگر میں آج کی زبان میں کہوں ریپریزنٹیوز جو تھے, اور وہ جو 64 لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ ہم لوگوں نے بات تو کر دی ہے کہ بھائی یہ جادوگر ہیں, یہ ہیں, لیکن یہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا, اونٹنی اس طرح کرتی رہی, تو لوگ ہم سے خلاف ہو جائیں گے ہمارے, اور یہ سیدھے رستے پر لگ جائیں گے, اس لیے بہتر ہے کہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا. اب بیٹھ کر انہوں نے سازش رچی, آپس میں ایک سازش بنائی کہ بھائی اب یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان کو قتل کر دیتے ہیں, اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں, اس کو کیا کر دیتے ہیں, کیسے کر دیتے ہیں, کیا کیا ان لوگوں نے, کیا سازش بنائی اس معجزے کو ختم کرنے کے لیے, یہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے آج اب 13 رمضان کی یعنی سحر نشریات میں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں انشاءاللہ. ڈیل ملے سب سے ہٹ کے اور ریٹس ملے سب سے اوکے, دل میں آئے